جی کہ باب ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو کیا کہے. کہہ رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک. ایک روایت میں یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ شعبہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری روایت کے مطابق یہ کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبیث، یا پھر اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دونوں طرح کے الفاظ ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں خبث سے اور خبیث سے، یا خبث سے اور خبائث سے. اسی باب کے تحت حضرت علی اور حضرت زید بن ارقم اور حضرت جابر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. خبث اور خبیث یا خبث اور خبائث با کے پیش کے ساتھ بھی ہے، خبث اور با کے سکون کے ساتھ بھی ہے. روایتیں دیکھ لیں جس میں خبائث اس میں با پر پیش ہے خبث، اور جہاں پر خبیث ہے وہاں پر خبث. خبث ہو یا خبث ہو، دونوں جو نا یہ خبیث کی جمع ہے. اور یہاں پر خبث اور خبیث یا خبث اور خبائث سے مراد شیاطین مرد و جن، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے. بیت الخلاء جاتے ہوئے شیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے حدیث مبارکہ میں، اور یہ دعا ہے. عام طور پر جو مشہور و معروف روایت یا دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے وہ آخر یہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ معروف ہے کہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے بیت الخلاء جاتے ہوئے. شیاطین مرد اور شیاطین عورتوں سے پناہ مانگی گئی ہے. کیوں مانگی گئی ہے؟ وجہ اس کی علماء نے یہ بیان کی ہے کیونکہ جو نا وہ بیت الخلاء ایک ایسی جگہ ہے کہ جو خالی ہوتی ہے. خالی سے مراد ہے مطلب یہاں پر جو نا وہ مستقل کسی کا ٹھکانہ رہنا نہیں ہوتا، اور جہاں پر خالی جگہ ہوتی ہے نا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ کے ذکر نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں پر شیاطین موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے ان مقامات پر شیاطین کا وجود، شیاطین کا موجود ہونا غالب گمان کے مطابق ہے، جس کی وجہ سے جو نا وہ ان شیاطین سے پناہ مانگنے کی دعا کی گئی ہے. اس کے علاوہ دیگر جو مقامات ہیں کیونکہ وہاں پر جو نا وہ آباد ہوتے ہیں، اور جو مقامات آباد ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اس لیے جو نا وہ ان مقامات کے لیے ان شیاطین سے پناہ مانگنے کی دعا کی گئی ہے. دعا مانگے کہاں؟ بعض اوقات ہمارے جو نا وہ واش روم ہوتے ہیں نا، جس طرح کے جامعات وغیرہ مدارس وغیرہ کی یا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو مسلسل لائن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب واش روم کے اندر جا کے دعا مانگے، یا اس طرح کے اگر واش روم ہے تو پھر جو نا وہ اس کی گلی میں گیلری میں آ کر یہاں پر دعا مانگے، یا پھر ان تمام ایریا کی انٹری سے پہلے دعا مانگے. اگر تو جس طرح کے یہ اپنے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بات ہوتا ہے، یہاں پر تو جو نا وہ داخل ہونے سے پہلے اپنے بیڈ روم میں ہی جو نا وہ دعا مانگنے کے بعد اندر داخل ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مقامات ہیں جہاں پر جو نا وہ اس طرح کی گیلری نما ہوتی ہے، دونوں طرف کے واش رومز ہوتے ہیں، یا ون سائڈ واش روم ہو اور گیلری ہو اس کے سامنے، تو ایسی صورت میں بھی اس گیلری والے ایریز میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگے. وجہ سیدھی سی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پایا جا رہا ہے، اور ان مقامات پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو نا وہ انتہائی نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے. لہٰذا جو دعا مانگنی ہے وہ اس سے پہلے ہے. اور روایت میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہی دعا فرماتے تھے، تو لہٰذا دخول بیت الخلاء سے پہلے دعا مانگنی چاہیے. یہ تو ہے کہ جو یہاں پر جو نا وہ بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، بعض اوقات جو نا وہ مجبوری میں اور حاجت میں جو نا وہ صحرا میں کھلے میدان میں بھی جو نا وہ حاجت پڑ جاتی ہے، طبعی حاجت ہے، گاؤں دیہات میں بھی جو نا پایا جاتا ہے. اب ایسی صورت میں جو نا وہ فرمایا گیا ہے کہ جو نا اپنے کپڑے ہٹانے سے پہلے کپڑے جدا کرنے سے ہٹانے سے پہلے جو نا وہ دعا پڑھنی ہے. اب یہاں پر داخل ہونا ہے تو ہے ہی نہیں نا، نہ داخل ہونا ہے نہ خارج ہونا ہے، تو
تو لہٰذا جناب ایسی مقام میں صحرا ہے، میدان ہے یا پھر جناب کھلی جگہ ہے، تو ایسی صورت میں کپڑے نیچے کرنے سے، اتارنے سے، ہٹانے سے پہلے دعا پڑھنا ہی درست ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں زید بن ارقم ہے اور ان کی اسناد میں اضطراب ہے۔ اضطراب کیا ہے؟ اضطراب یہاں پر دو مقامات پر ہے، ہشام دستوائی اور سعید بن ابی عروبہ، یہ دونوں قتادہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن ہشام دستوائی کہتے ہیں کہ قتادہ جو ہے وہ قاسم بن اوف شیبانی سے روایت کرتے ہیں، جبکہ سعید کہتے ہیں کہ جو نا وہ قتادہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں پر ہے اضطراب کو، آپ کو پتہ ہے کہ سند میں اضطراب دونوں طرف کا پایا جاتا ہے، سند میں بھی پایا جاتا ہے، متن میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب سند میں یا متن میں جو نا وہ تحریف ہو، تبدیلی ہو اور معنی کے اعتبار سے درستگی نہ پائی جائے، یا سند میں جو نا وہ راویوں کے اعتبار سے درستگی نہ پائی جائے، اضطراب اور تحریف وغیرہ پائی جائے، تبدیلی وغیرہ پائی جائے، تو اس کو اضطراب کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کو ایک بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جو نا وہ قتادہ نے روایت کس سے کیا ہے، قاسم بن اوف شیبانی سے یا زید بن ارقم سے، ایک یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ شعبہ اور معمر جو قتادہ سے روایت کرتے ہیں، تو وہ روایت جو نا وہ جاتی ہے نظر بن انس کی طرف، جبکہ یہ گویا کہ معمر روایت کرتے ہیں، اور شعبہ جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نا وہ حضرت قتادہ کی جو روایت ہے وہ زید بن ارقم کی طرف جاتی ہے، اوپر جا کر سندیں جو ہے یہ تبدیل ہوتی ہیں۔ اور معمر کہتے ہیں کہ قتادہ کی روایت زید بن انس نظر بن انس کی طرف جاتی ہے، اور نظر بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ قتادہ کے شیخ جو ہے نا، اس میں جو اضطراب پایا جا رہا ہے کہ قتادہ کے شیخ کون سے ہیں، زید بن ارقم ہے یا نظر بن انس ہے، ٹھیک ہے۔ قتادہ کے شیخ کون ہیں، نظر بن انس ہیں یا زید بن ارقم ہیں؟ جب سند میں اضطراب پایا گیا تو جناب امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری علیہ رحمہ سے پوچھا اس سند کی اضطراب کے بارے میں، تو امام بخاری نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ قتادہ نے دونوں سے روایت کیا ہو، کہ دونوں سے جناب دو مرتبہ سنی ہو یہی حدیث، یہی روایت، لہذا دونوں سے روایت کیا گیا ہو، اور اس وجہ سے لوگوں کو جناب وہ ان کے شیخ کے بارے میں اضطراب لگ گیا کہ شیخ کون سے ہیں، نظر بن انس ہیں یا پھر جناب وہ زید بن ارقم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو نا اس کا یہ اضطراب انہوں نے امام بخاری کے نے ایک توجیہ بیان کی ہے، امکانی توجیہ۔ دوسری روایت ہے وہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ علیہ صلاۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ حدیث جو ہے حسن ہے، صحیح ہے۔ حسن اور صحیح دونوں کا اجتماع یہ پیچھے گزر چکا تھا کہ دونوں کا اجتماع ان توجیہات کی بنا پر جو نا وہ کیا گیا ہے۔